پچھلے دنوں ہمارے جو مرشد مصباحی صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنا ہے تو داتا دربار جا کے عرض کریں. IMF سے مانگنے جاتی ہوں تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض آدم ازہر کیا کہنے ہیں تمہیں ہدایت دے, تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ہیں, وہاں تم جا رہے ہو, یہاں میلہ لگا ہے, یہاں فیض آٹے مار رہا ہے فیض, وہ یہاں آ جاؤ, خدا ان کو عقل دے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی میں نے جو توحید کے حوالے سے ریبٹل کیا تھا اور جو شرکی ایکٹیویٹیز عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال نٹ شیل میں توحید یہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. و ایاک نستعین کا لفظی ترجمہ ہے مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد دعا ہے. ایک تو ظاہری اسباب میں مدد ہے نا, وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کریں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائیوں میں الگ رہو, نہ مدد کرو. اس کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, بالکل درست ہے, لیکن آپ بغداد شریف میں, وہاں بھی قبر شریف میں دفن ہے, اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, وہی بات, وہی جملہ, وہی بندہ شرک ہو جائے گا, کیونکہ اب میری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ظاہری اسباب کے اعتبار سے. یہی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی شہید زندہ ہے اس لیے ہم اسے پکار رہے ہوتے ہیں. سرکار اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ تو بہت بڑا جرم ہے, وہ تو پھر زانی ہے. نہیں اے زندگی اور ہے, ہاں آیا نا اڑداڑ تھلے, ہاں اے زندگی اور او زندگی اور. جی اس زندگی میں سانس اور کھانا پینا ہے, اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ کھانا پینا ہے, آخرت کا کھانا پینا ہے اور آخرت کی وہ زندگی ہے. جی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ اے دیکھو سرکار بھی تھوڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے. ویسے تو یہ اللاجیکل بات ہے, جب تجھی سے ہو گیا تو اپنے کسی چھوٹے بچے سے جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. نہیں جی ہم امی سے روٹی نہ مانگیں, اور سرکار امی سے روٹی مانگنا کب اس میں آ گیا؟ وہ تو ظاہری اسباب میں ہے. مری ہوئی امی سے بھی کبھی کسی نے روٹی مانگی؟ اتنی تو عقل یہ گورے کو بتائیں, یقین کرے وہ مذاق اڑائے. شکر کرو گوریاں نو اردو نہیں آندی تے تانوں انگریزی نہیں آندی. اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولیں گے اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, تو اب کسی نے فائر کر دیا, مر گیا, اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا, جج نے بولا کیوں مارا؟ تو میں نے تھوڑی مارا. اللہ مارتا ہے جلاتا ہے, تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا. بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا. تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے, اللہ جلاتا ہے, لیکن اسباب کا وہ خالق ہے, تو اس طرح کے اسباب بنتے نہیں تو تھوڑے دین کا مذاق اڑنا سی. کتنی نان سینس باتیں کرتے ہیں. کئی کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں نا توحید کی وجہ سے, قرآن پڑھ کے. انہوں نے جا کے جب جمعے کے خطبوں میں تقریریں سنی, انہوں نے کہا یار یہاں بھی جیزس کرائسٹ والا ہی معاملہ ہے. وہاں جیزس کرائسٹ کو خدا بنایا ہوا تھا, ادھر محمد رسول اللہ کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عقیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی. تو یہ بھی اس قسم کی باتیں. تو سرکار ہم نے مسئلہ حل کیا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بلا بتاؤ تو کہ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون سنتا ہے. ویکشف السوء, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ تکلیف کو دور کر دے؟ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے پاس بھی ایکوالٹی موجود ہے کہ وہ دعا کو سن سکتا ہے اور آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے, گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا. اب اس کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں مولا علی کو خدا مانے ہوئے ہوں یا نہیں, میں عبد القادر جیلانی کو خدا مانے ہوئے یا نہیں. جب آپ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو مدد کے لیے پکارتے, اور نہیں جی اسی وسیلہ پیش کرنے سرکار سانو اردو بھی نہیں آمدی. یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا عبد القادر جیلانی المدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا معین الدین چشتی پاڑ لگا دے کشتی کہاں سے وسیلہ ہو گیا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا, یا باول حق بیڑا تک, ویسے بیڑے ڈوب دیتے نے توڑے, وہ ایک جو ایک انجینئر آیا نا اس نے, ہاں
یہ کہاں سے وسیلہ ہو گیا؟ اور وسیلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تجھے فلاں نیک بندے جس نے تجھے زندگی میں راضی کیا، میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دے. دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. گو اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے، لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ والا وسیلہ، اس کو تو ہم شرک کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مدد مانگ رہے ہیں، استعانت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ پکار رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں میری مدد کو پہنچو، اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. دھوکہ دینا بند کریں. اب آپ کی یہ 2 نمبریاں نہیں چلیں گی. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے توحید کے حوالے سے. وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں.